پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شیخ صاحب, جیسے آپ نے بھٹو صاحب کے جلسے کا ذکر کیا, اس وقت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ لوگ تھے, کوئی اسٹریٹ پاور تھا تب؟ اس وقت میں بہت مقبول تھا گارڈن کالج میں, سامنے گارڈن کالج تھا نا جی, میں پریزیڈنٹ تھا گارڈن کالج کا. ہاسٹل میں ہی 2,000 لوگ ہوتے تھے. تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ جلسہ نہیں کرنے دینا؟ بنگلہ دیش کا ایشو تھا نا, اس کو تسلیم کرنے جا رہے تھے, تو میں ذرا اس کے خلاف تھا. مین ایشو یہی تھا. اچھا, لیکن جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو تقریر, کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ UN میں, اقوام متحدہ میں تقریر نہ کریں. میں عام کلاس سے گیا نا, جس حویلی میں میں نے 12-16 دفعہ جھنڈا لہرایا ایز اے فیڈرل کیبنٹ, اس کے نیچے میں کتابیں بیچا کرتا تھا. میں عام آدمی کا بیٹا ہوں, میرا کوئی تعارف نہیں ہے, میں سیلف میڈ آدمی ہوں. اور وہ مالکن جو لال حویلی کی بدو بائی تھی, وہ میرا خیال کرتی تھی, روپیہ ٹھنی پھینک دیتی تھی اوپر سے. اور میرے خاندان, میرے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا سوائے خدا کی مدد کے, کچھ بھی نہیں. کچھ شیخ صاحب, آپ نے کئی مرتبہ سیاست کے حوالے سے ذکر بھی کیا ہوگا. آپ کالج میں تھے, سیاست میں کس سے کالج میں میں سیاست میں تو جی میں شورش کا شاگرد اول تھا, شورش کشمیری کا. گو باچا خان وغیرہ سے بھی, اس لیول کے سیاستدانوں سے بھی شورش کو ملنے آتے تھے یا ظہور کے گھر آتے تھے. تو میں لیکن سیاست میں نے شورش سے ہی سیکھی جتنی بھی سیکھی. جس طرح اس کو جو اس کی تقریر کا سٹائل تھا, وہی وہ مجھے ٹائم دلوا دیتا تھا. شیخ رشید نو بھی 5 منٹ دے ہوئے. وہ بڑے لوگ جو پہلے ہوتے تھے نا, وہ کہتے تھے نوجوان نسل آگے بڑھے. آج کل کہتے ہیں کہ گلا گھونٹو, اس کا رستہ روکو, یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے, اس کو کیا پتا ہوگا, اس کو کیا پتا ہے. ہر ایک سمجھتا ہے کہ مجھے ہی پتا ہے, ان کو کسی کو نہیں پتا. تو اس وقت جو بڑے لوگ تھے, وہ تاج پوری صاحب ہوئے, شام الحق تھانوی ہوئے, شورش کشمیری ہوئے. میں نے جو کچھ بھی سیاست میں, ظہور سے بھی میرا تعلق تھا, لیکن سیاست کی تحریر اور تقریر جو ہے, یہ ابھی میں نے جو کتاب, تیسری کتاب بڑی بکی ہے, جو لال حویلی سے اقوام متحدہ تک, اس میں بھی شورش کا ہی اثر تھا, کیونکہ وہ ہر وقت لکھتے بھی رہا کرتے تھے. اور جب وہ تقریر کرتے تھے تو صبح ہو جاتی تھی. میں نے ایسا مقرر نہیں دیکھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری ہوا کرتے تھے, عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کرتے تھے تو فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی. شورش کا بھی یہی حال تھا. شورش جب بولنے پہ آتے تھے تو اس کو آمد ہوتی تھی اوپر سے, ایسے لگتا تھا کہ الفاظ جس کو سلام پیش کر رہے ہیں. اور اس وقت مادر ملت کا بھی میں سٹیج سیکرٹری تھا ایوب خان کے خلاف, جب لیاقت باغ میں. ویسے تو میں شیخ عبداللہ کے لیاقت باغ کے جلسے کا بھی بڑا کرتا درتا تھا, لیکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے شروع میں مجھے موقع ملا کہ میں بچپن میں ہی بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں. خود بڑا نہیں تھا, خود میں بہت حقیر آدمی تھا, کسی کی جوتی کے برابر نہیں تھا, لیکن بچپن سے ہی مجھے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کو سننے کا, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا, ان کے قریب ہونے کا موقع ملا. شیخ صاحب, جیسے کتاب کا آپ نے ذکر کیا, آپ کی بڑی ہم نے گفتگو سنی بھی ہے. ابھی جو موجودہ حالات ہیں, جو سیاست میں آپ کا ایک رول, جو مشکلات آپ کو پیش آئیں, کیا کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں, لیکن میں نے جو لوگ مانگ رہے ہیں مجھ سے کتاب, یہ میں نے 2 کروڑ روپے میں بیچی ہے, چینل کو ہی بیچی ہے. ایک کتاب. اچھا, اس کا یعنی رائٹس اس کے سارے خرید و فروخت کے 2 کروڑ میں 2 کروڑ میں بیچی ہے. اور اب تو اس سے بھی زیادہ پیسے مل رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد چھپے, تاکہ سچ لکھ کر مر جاؤں. سچ لکھنا بھی بڑا مشکل کام ہے. اگر آپ سچ بھی لکھیں گے تو اس سے بھی مزید بڑے سختیاں ہوں مسائل پیدا. سختیاں کیا ہوں گی جی, سختی انسان جھیل ہی لیتا ہے جی, سب لوگوں نے جھیل ہی لی. کوئی سختیوں سے, میرا مطلب ہے سختیوں کے آگے کسی نے ہتھیار نہیں گھیرے. تو شیخ صاحب, اس کتاب میں آپ نے یہ سارے قصے لکھے ہیں, حقائق آپ نے بیان کیے ہیں. میں ایسی باتیں لکھنا چاہتا ہوں جس سے قوم کو پتہ لگے کہ اصل کیا تھا, اصل مسئلہ کیا تھا, اور اس کا فیصلہ کیا ہوا.
یہ لکھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن ارادہ ہے کہ لکھیں گے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ارادہ ہے. لیکن شیخ صاحب جیسے آپ نے اقوام متحدہ میں تقریر کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ شیخ رشید وہاں تقریر نہ کرے، سیاست میں ابھی بھی یہ لیگ پولنگ والی ہاں جی. بات ہوتی ہے، اس وقت بھی آپ کے ساتھ یہ ہوا، تو شیخ صاحب سب سے زیادہ گلہ ماضی میں آپ کو کس سے رہا ہے، وہ کیبنٹ کے اندر ہو یا سیاست میں اوورآل ہو؟ میں نے کوئی جو بھی رول ادا کیے وہ لوگوں کی قربت میں ہی کیے، کوئی لوگوں سے زیادہ دوری میں نہیں کیے، اور کسی کے خلاف ذاتی میری لڑائی جھگڑا نہیں ہے جی. میری اداروں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، پھر وہ اس دور میں خراب ہو گئے، پتہ نہیں کیسے خراب، مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی خراب کیسے ہو گئے. بالکل ہے جی. اور اس کا 2 دفعہ مجھے تڑکا بھی لگا. نہیں، ویسے شیخ صاحب اگر بتانا چاہیں تو یہ ہوا کیوں یوں کیسے ہوا، کس نے کیا، مجھے نہیں پتا. کیونکہ یہ لوگ، میں مشرف کے ساتھ ہر رات کو کھانا کھایا کرتا تھا، سگار پیا کرتا تھا، کیونکہ مشرف کی صاحبہ بیوی میری بہن تھی، اس کو سگار نہیں پینے دیتی تھی، تو پھر میں چوری کے سگار اس کو پلایا کرتا تھا، مشرف صاحب کو. اور ڈاکٹر قدیر سے کا میں، آپ ایسا سمجھیں کہ جو کچھ وہ مجھے بھیجتا تھا، کرنل قذافی کے پاس، صدام کے پاس، احمدی نژاد کے پاس، جو کچھ صدام نے کہا کہ میرے ساتھ ہوگا، اس کی موت بالکل ویسے ہوئی. بعض کا میں سوچتا ہوں کہ وہ ولی تھا. اچھا. صدام، کرنل قذافی، ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے. اور بعض لوگ حقیقت میں بڑے لوگ تھے، بعض لوگوں کو حادثے نے بڑا بنا دیا، بعض لوگ چھوٹے گھروں سے بڑے گھروں میں چلے گئے، اور بعض لوگ بڑے گھروں سے نیست و نابود ہو گئے. تو ابھی سر، ابھی کیا ماحول نظر آ رہا ہے؟ ابھی تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں کون سمجھ. مجھے کوئی پاکستان میں ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا جو یہ کہ ایسا ہوگا اور ویسا ہی ہو. پہلے تو میں خود پیشن گوئیاں کر لیتا تھا، اب تو میں بھی بالکل بانجھ ہو گیا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ایک دن کیا ہوتا ہے. منگل کو کچھ ہے اور بدھ کو کچھ ہے. اور صرف میں چاہتا ہوں ان غریبوں کو ادارے مہربانی کریں، چھوڑ دیں، اور جو گھریلو حالات خراب ہیں لوگوں کے، وہ آئیں، نکلیں باہر. حوصلہ نہیں ہے لوگوں میں، حوصلہ ہارتے جا رہے ہیں لوگ ڈے بائی ڈے. جو ہے اب چہرہ پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، پہلے چہرہ پڑھا جاتا تھا، اب چہرہ بھی نہیں پڑھا جاتا. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.